اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام قرآن پاک اتنا عظیم کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خود ٹیچ کر رہا ہے۔ ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سورہ فاتحہ کی آیت 5 میں ہمیں سمجھا رہے ہیں ایک ٹیچر کی طرح کہ تم نے کہنا ہے اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی اس کا جواب بھی بتا رہے ہیں سورۃ یاسین میں آیت 61 میں، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے، کتاب اللہ پاک کی، کلام اللہ پاک کا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کتاب میں اے انسانوں تمہاری ہی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں خود ہی اللہ سکھا رہا ہے۔ وہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی نا، انہوں نے پھل کھا لیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ بڑا پچھتائے، انہوں نے معافی مانگی، مگر ان کو جو الفاظ سکھائے گئے معافی کے وہ بھی اللہ نہیں سکھائے۔ کتنا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انسان سے، قدم قدم پہ رہنمائی دے رہے ہیں ایک استاد کی طرح۔ خود ہی اللہ کا ہی کلام ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کہنا ہے، یہ آیت پڑھنی ہے۔ اتنا زیادہ شفیق پیار کرنے والا مالک، کیا اس کی مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر میں نے کل پڑھا جس میں بتایا انہوں نے کہ آپے بولیں تے آپ ہی بلاویں تے آپ کرے ہو، تو یہ بات کتنی پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی بتا رہے ہیں کہ انسان کو یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں قرآن پاک میں ہی کہ یہ میری ہی عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے۔ اپنے کلام کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا کہ بھئی یہ ہے سیدھا راستہ، میری عبادت کرو۔ اور پھر بھی اس کے باوجود ہم لوگ سب سے پوچھتے رہتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے شروع کریں، ہم کیا کریں۔ بھائی جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے نا بہن بھائیوں، تو پھر یہی ہونا ہے، جس کو جو آتا ہوگا نا، جس کا جو عمل ہوگا اس نے وہی بتانا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا بتائے گا؟ جتنا اگر وہ نہیں کوئی انسان جانتا یا اس پہ خود عمل نہیں کرتا تو وہ اسے کیا بتائے گا؟ تو پھر ادھر ادھر کے مشورے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سجدہ جب ایک اللہ کو کرنا ہے نا، اس کا ہی حکم ہے، ٹھیک ہے، اسی کا حکم ہے نا کہ ایک ہی خدا کو سجدہ ہے، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا، اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ تو اسی کے کلام میں وہ خود فرما رہے ہیں کہ بھئی سیدھا راستہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور مزید سمجھنا ہے تو اللہ کا کلام پڑھو۔ آگے سے آگے اللہ نے تفصیل بیان کر دی ہے، اپنی ہی آیتوں میں طریقہ بتا دیا کہ بھئی عبادت اسی طرح کرنی ہے، یہ معاشرتی زندگی ہے، اس میں ایسے رہنا ہے، یہ بیوی کے حقوق ہیں، یہ جائیداد میں ساری بات جو بھی ہے، جو میراث کی تقسیم ہے سورہ نساء میں دیکھ لو، اور پھر سورہ طلاق دیکھ لو، سورہ بقرہ میں سارے تمہارے طریقے روزہ، نماز، حج کا بتا دیا گیا ہے۔ ہر چیز تو اللہ نے وہاں پہ خود بتائی ہوئی ہے۔ اب اس کے باوجود کوئی یہ پوچھے جی سیدھا راستہ کون سا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ جی کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھا دے، بھائی جان آپ بتا دیں، باجی آپ بتا دیں، بہن آپ بتا دیں۔ بھائی جی ایک ہی چیز ہے اور بڑی آسان ہے، اور بہت بہت عظیم استاد کی بتائی ہوئی، اس سے بڑا استاد ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، جس نے ہم تک یہ آیات اپنی پہنچا دیں، اپنے پیارے محبوب سب سے چنے ہوئے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک یہ پہنچ چکی امانت۔ اب اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، یہی سب سے اصل چیز ہے، اسی میں سارا دین ہے، یہی ہمارے رب کا پیار ہے، انسان کی تربیت ہے۔ کتنی پیاری باتیں، کتنی شفیق باتیں، کتنے محترم استاد کی طرح کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے، ہماری روح کو سبق دے رہا ہے ہماری۔ اور ہمیشہ استاد تو وہی ہے نا جو روح کے قریب رہے، دل کے قریب رہے، جس سے محبت رہے۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے محبت والا؟ اللہ سے بڑھ کے کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، کتنی عظیم ذات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی،
کہ جن کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ کا کلام ان کے قلب مبارک پہ اترا. یہ سارا کلام، یہ سارے الفاظ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے اور اب ہم تک پہنچا دیے گئے. ہمیں بھی کتنا فیض مل رہا ہے، ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد مل رہی ہے. سبحان اللہ، میرے رب کی شان. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو سب کا بھلا، سب کی خیر. فی امان اللہ.